السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رینا شگری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے. اور آج ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے وہ فیصلہ سامنے آیا جس کا پاکستان تحریک انصاف کو بے صبری سے انتظار تھا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن پاکستان کا آرڈر کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس دے دیا. اور یہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے تو یہ حکم نامے میں جاری کر دی گئی ہدایت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ بلے کا نشان جو پارٹی سرٹیفکیٹ ہے اس کو ویب سائٹ پہ پبلش کر دیں. لیکن باوجود اس کے یہ اب تک ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ بھی کر رہی ہوں تب بھی میں دیکھ سکتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ یہ جاری نہیں ہوا. وجہ کیا ہے وہ ذرا آج آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع نے جو بات بتائی اور یہ کنفرمڈ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کی تاریخ میں تو بہرحال یہ سرٹیفکیٹ پبلش کرنے نہیں جا رہا، پاکستان تحریک انصاف کا جو پارٹی سرٹیفکیٹ ہے. سو جتنا بھی پاکستان تحریک انصاف انتظار کر لے اور جتنی بھی تگ و دو کر لے، آج کی تاریخ میں یہ پارٹی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوگا. وجہ کیا بتائی ہے، یا اس کو کہہ لیجئے بہانہ کیا بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. کہا گیا ہے کہ چونکہ ان کے کچھ ممبران پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ فیصلہ سنایا گیا، جاری ہوا، سو لہٰذا ابھی تک ان کے پاس کاپی جو سرٹیفائیڈ کاپی ہے آرڈر کی وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کو نہیں ملی. سو لہٰذا جب وہ سرٹیفائیڈ کاپی ان کو مل جائے گی، اس پر کیا انہوں نے ڈیسیژن لینا ہے، آیا کہ ویب سائٹ پر یہ ایشو ہوگا یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کی طرف جائے گا. سو یہ ڈیسیشن جو ہے وہ کل کے روز اب الیکشن کمیشن آف پاکستان لیتا ہوا دکھائی دے گا. لہٰذا آج کی تاریخ میں لائک آئی سیڈ کہ بلے کا نشان ان کو اور پارٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہیں ملنا. 2:45 بجے کے قریب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہی میں جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو لہٰذا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اور قاضی انور صاحب بھی ان کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. نیاز اللہ نیازی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر اور جن کے حوالے سے بنیادی اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ کیسے انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کا کنڈکٹ کروا سکتے تھے. سو وہ بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں. علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ اگلے 15 منٹ کے اندر ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی ویب سائٹ پر یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کرنا ہے، جاری کرنا ہے، پبلش کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جو میں نے جواز آپ کو بتایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ تھا کہ چونکہ ان کے ممبران وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے، وہ نکل چکے تھے، لہٰذا ان کے پاس کاپی نہیں آئی ہے سرٹیفائیڈ کاپی آرڈر کی، اور وہ کل تک کا انتظار کریں گے کہ اس پر کیا لائے عمل ہوگا، کیا نیکسٹ پلان آف ایکشن ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. دوسری طرف یہ بھی بات دیکھی جا سکتی ہے کہ اتنا کوئی یہ ریزن بھی جو ہے وہ ٹھوس نہیں نظر آتا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل تھے وہ وہاں پر موجود تھے، سکندر مومن صاحب. سو لہٰذا یہ کہنا کہ ممبران جو ہے وہ چلے گئے تھے، ان کو فیصلہ جو ہے اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہیں موصول ہوئی، یہ بھی بہت زیادہ ویٹیج نہیں رکھتی ہے بات. لیکن یہ دوسری دفعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 26 دسمبر کو پہلے پشاور ہائی کورٹ نے جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر تھا 22 دسمبر کا، اس کو سٹے کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس وقت بھی ان کو ہدایت یہی جاری کی گئی تھی کہ بلے کا جو نشان ہے اس کو بحال کر دیا جائے اور جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کر دیا جائے. تب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو فلاؤٹ کیا، اس کو نہیں مانا، اور الٹا وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور آج یہ دوسری مرتبہ ہے جب پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور علی ظفر صاحب نے بھی جس طرح سے کہا، کیونکہ آرڈر میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان از ڈائریکٹڈ ٹو فورتھ ود پبلش دی سرٹیفکیٹ فائلڈ بائی دی پٹیشنر آن اٹس ویب سائٹ ان ٹرمز آف سیکشن 209 آف دی الیکشن ایکٹ 2017. لہٰذا اس کی خلاف ورزی اگر کی گئی تو پھر تو یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. سو الیکشن کمیشن آف پاکستان اگین جو ایک ادارہ اور جو کہ بہت اپنی اتھارٹی کے حوالے سے یہ بات تو ضرور مینشن کرتا ہمیشہ سے نظر آیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی اسٹیبلشڈ فیڈرل باڈی ہے جو کہ جس کا کام جو ہے وہ ملک میں الیکشنز کا انعقاد یقینی بنانا ہے، آرگنائز کرنا ہے اور کنڈکٹ کرنا ہے الیکشنز، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اس حوالے سے جو اپرچونٹیز ہیں وہ ایکول پرووائڈ کی جائے پولیٹیکل پارٹیز کو، تاکہ الیکشنز پر سوال نہ اٹھیں، وہ کریڈیبل ہوں. 2024 کے الیکشن جس سیناریو میں ہونے جا رہے ہیں، آلریڈی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے حوالے سے بہت اعتراضات اٹھا رہی ہیں. ان کی ایک
جو رویہ ہے وہ امپارشل نہیں نظر آ رہا، وہ نیوٹرل نہیں نظر آ رہا. اس حوالے سے بڑے اعتراضات ہیں. پاکستان تحریک انصاف آج بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے خلاف، جو ہمارا مخالف ہے، ہمارے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے. اور تمام تر اگر آپ یہ بھی ذرا سوچئے کہ جہاں پر جس ملک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہوتے ہیں اس میں جو ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے الیکشنز کا انعقاد یقینی بنانا، اس کے پاس میرا خیال سے سر کھجانے تک کی فرصت نہیں ہوتی. نہ کہ آپ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے جو ہے اور صرف ان کے انتخابی نشان کو جو جس طرح سے اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے بلے کے نشان کا، وہ بڑا سٹرینج ہے، وہ بڑا پریشان کن ہے. کیونکہ آپ جب ایک ووٹر سے، اور بار بار ایون ہمارے جو سینئر ترین جو ماہرین آئین و قانون ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں الیکٹورل سمبل کا ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ جس طرح کی کلاس ہمیں نظر آتی ہے، ان پڑھ ہوتے ہیں وہ طبقہ جو کہ الیکٹورل سمبل سے وہ نشاندہی کر سکتا ہے اس بات کی کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون سا ہے. وہ کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پڑھ سکتا، وہ امیدوار کا نام نہیں پڑھ سکتا، وہ صرف ایک انتخابی نشان دیکھتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگتی ہے، وہ اس کے اوپر ووٹ کاسٹ کرتا ہے اپنا. بجائے اس کے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو رویہ ہے جہاں پر آپ اگر ایک پارٹی سے، اور نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس جماعت کو لٹرلی ایک ایسی پوزیشن میں آپ لے کر آ گئے کہ وہ اس وقت ایگزاسٹ ہوئے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور آپ خود بھی اس وقت تمام آپشنز جو ہے ایون اپنے حوالے سے بھی تمام آپشنز ایگزاسٹ کر چکے ہیں، جہاں پر آپ اتنی تگدوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر فورمز کو ٹیپ کیا جا رہا ہے اور ہر فورمز پہ جا کے جو ہے وہ صرف اور صرف اس حوالے سے کہ آپ نے عدالتوں کے جو ہے چکر پہ چکر کاٹنے ہیں، آپ نے عدالتوں میں ان کو رگڑا لگانا ہے، آپ نے ان کے خلاف جو ہے بس ایکشن کروانا ہے، آپ نے انتخابی ان کے نشان سے ان کو محروم کر دینا ہے، آپ نے کروڑوں ووٹرز کو جو ہے وہ ڈس انفرینچائز کر دینا ہے. جو ووٹر کا رائٹ ہے جو الیکٹورل سمبل، آپ نے اس کو جو ہے وہ اس سے محروم کر دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. نظر آ رہا ہے بہرحال ایک رویہ، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ جب آپ الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے آپ دنیا بھر کی آپ اگزامپلز دیکھتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی آپ امید ہی صرف یہ کر سکتے ہیں، آپ دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو استعمال کرتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کچھ ایسے میجرز لے کہ جن کی بدولت ہم کچھ کوالٹیٹیو چینج دیکھیں الیکشنز کے انعقاد میں. ہم ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہوئے دیکھیں اس ایڈمنسٹریٹو باڈی کی جانب سے کہ ایسے کچھ اقدامات لیے جا رہے ہوں جس سے ٹرانسپیرنسی یا جو ووٹنگ کی جو سیکریسی ہے اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے، تاکہ آپ کو سیاسی جماعتیں آپ کی معترف ہوں، آپ کے کام کو سراہا جائے، نہ کہ آپ کے اوپر تنقید کی جائے. اور آپ تو موقع ایسا لگ رہا ہے کہ فراہم کر رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو، اتنا اس وقت ایسا انوائرمنٹ، ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا گیا ہے کہ الیکشنز کو اس وقت، اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ RTS کہ کبھی الیکشنز کہے گئے، کبھی جو ہے وہ ROs کا الیکشن کہا گیا. ہمیشہ الیکشنز کے انعقاد کے بعد اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے، اس کے رزلٹس کے بعد اس پر سوال اٹھتا ہے، اس پر دھاندلی کے الزام عائد کیے جاتے ہیں، اور شور و جو ایک ہمیں نظر آتا ہے اس کی جو گونج ہوتی ہے وہ سنائی دے رہی ہوتی ہے. لیکن اس وقت حیران کن طور پہ الیکشن سے قبل ہی ایک اس قسم کا ماحول بنا دیا گیا، اور اس میں میرے خیال سے ایک بنیادی ذمہ داری اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنتی ہے، جن کا کام ہے الیکشنز کی کہ فری، فیئر اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک کریڈیبل الیکشنز کا انعقاد کروانا ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اس کو انشور کرنے کے لیے آپ کو تمام اقدامات کرنے چاہیے، نہ کہ آپ اس وقت ایک پارٹی کے خلاف آپ مسلسل آپ کے لوگ جو ہے وہ ہر فورم پہ، ہر لیگل فورم پہ آپ کو لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس پارٹی کے خلاف جو ہے وہ ہر فورم پہ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ جو آپ کو ایک ہرکیولین، میرے خیال سے یہ جو ہرکیولین ٹاسک ہے الیکشنز کا انعقاد، آپ نے کروڑوں ووٹرز کے لیے آپ نے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آپ کی تمام تر توجہ بجائے اس کے کہ اس ڈیوٹی پر اپنی ہوتی، آپ نے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ آپ ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو آپ بضد ہیں کہ کالعدم قرار ہی دیا جائے، آلدو کہ پشاور ہائی کورٹ نے آج آپ کا فیصلہ، آپ کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا ہے، اور ان کا انتخابی نشان بھی
ان کو بحال کر دیا گیا ہے، واپس دینے کے حوالے سے آپ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. سو ایسے میں اس وقت ہمیں جو ملک میں ایک نئی جو ایگزامپلز ڈالتے ہوئے یہ نظر آ رہی ہیں ایڈمنسٹریٹو باڈیز اور معذرت کے ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہے اس کے رول پہ بھی بہت سارے سوال عائد ہو جاتے ہیں جب آپ ایک سرٹن پارٹی یا اس کے لیڈر کے خلاف جو ہے آپ بیانات آ کے منظر عام پر دیں یا پھر آپ ان کے حوالے سے جو ہیں وہ کچھ اقدامات لینا سٹارٹ کر دیں تو وہ نیچرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بائس جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ اور بڑا کلیئر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. سو وی ریئلی ہوپ اور عوام بھی امید کرتے ہیں کہ جو تمام جو ووٹرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو وہ ایک پیشن نظر آئے، وہ ایک انتھوزیازم نظر آئے جو ہمیں ماضی کے الیکشن سے قبل وہ ماحول نظر آتا ہے، انتخابی ماحول دکھائی دیتا ہے ملک میں. وہ فرور نہیں ہے، وہ جو انتھوزیازم ہے وہ نہیں ہے، وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے الیکشنز کے حوالے سے، وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی دے رہی. اور اس کے حوالے سے صرف اور صرف یہی گزارش کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر اداروں سے اور بالخصوص ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، نگراں حکومت ہے، کہ ایٹ لیسٹ لیٹ دیر بی فری فیئر کریڈیبل الیکشنز تاکہ عوام کا جو ڈسٹرسٹ ہے وہ بجائے اس کے کہ یہاں سے گرو ہو وہ ختم ہو. عوام کو جو ہے وہ ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال کرنے کی طرف اس پورے پروسیس پہ ہمارے اداروں پر وہ برقرار رکھنا اور وہ بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے جو کہ عوام شاید آپ سے امید بھی رکھتے ہیں. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ سرخرو اپنے آپ کو واقعی میں اپنے اقدامات سے لوگوں میں اپنا لوہا منوا سکیں اور اپنے جو کام ہے، اپنی جو کارکردگی ہے وہ لوگوں کو دکھا سکیں. سو ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونا، کریڈیبل الیکشنز ہونا، نہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ فراڈولنٹ اور بڑے فارسیکل الیکشنز ہوتے ہیں اور جس طرح کے الزامات الیکشنز کے بعد اٹھائے جاتے ہیں. سو اس سے گریز کرنا چاہیے میرے خیال سے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے امید یہ کی جاتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی فراہم کرتے ہوئے الیکشنز کا ایک سکسیسفل انعقاد اور ایک فری فیئر کریڈیبل الیکشنز کا سکسیسفل انعقاد کرنے میں وہ ضرور کامیاب ہوں گے.